السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا میں خرم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کی نا اسکرین ریکارڈنگ بھی کر دے اور ہو سکے تو اس کے اندر نا آخر میں اگر شامل کر سکے ایڈیٹنگ کے دوارا تو وہ ایک تصویر میں بھیجوں گا وہ بھی شامل کر دیں گا. لیکن جو شاذ و تفرد کا مسئلہ ہے نا یہ منجی متقدمین میں اس کو آپ کو میں کمپرائز کر کے بتا رہا ہوں. باقی ڈیٹیلڈ میری آڈیوز الگ ریکارڈیڈ ہیں. ہم نے عموماً یہ سنا ہے کہ اگر کوئی راوی دیکھیں اگر ضعیف راوی اپنے سے اوثق اپنے سے زیادہ ثقہ لوگوں کی مخالفت کرے گا وہ روایت تو منکر ہوگی. عموماً جو ہم شاذ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ ثقہ راوی اگر اپنے سے زیادہ ثقاؤں کی اپنے سے زیادہ اوثق کی مخالفت کر دے ایک جماعت کی مخالفت کر دے اور وہ ایک ہو تو وہ شاذ ہوگی. یہ تو ڈیفینیشن صحیح ہے لیکن یہ پارشل ڈیفینیشن امام مسلم کے مقدمے میں بھی اور ابن اور زاہبی وغیرہ سب نے یہ ڈیفینیشن لکھی ہے. اور امام شافعی کی بھی ابھی ہم نے علل ترمذی میں کچھ دن پہلے پڑھی تھی کہ ایک تو مخالفت دو قسم کی ہوتی ہے شاذ. ایک ہوتی ہے جس میں ثقہ اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے اور ایک ہوتی ہے جس میں ثقہ اپنے اوثق سے بلا موافقت کچھ بیان کرے یعنی متفرد ہو جائے. مخالفت کی اگزامپل یہ کہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 11واں کہ نہیں 10 کے بجائے 9 کہا تھا. اب یہ واضح مخالفت ہے. بلا موقت یہ کہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 مچھلیاں تھیں دریا میں. اب ایک بندہ آ کے کہتے کہ 10 مچھلیاں تھیں دریا میں اور ایک مگر مچھلی تھا. اب یہ اس نے ایک ایکسٹرا بات کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ بھی قبول نہیں ہے. کبھی کبھار قبول بھی ہو جاتی ہے. اس کے قرائن ہوتے ہیں متقدمین کیوں قرائن کیا ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ راوی جو متفرد ہو رہا ہے اس کا اپنا درجہ کیسا ہے. اگر وہ کیا کہتے ہیں ثقہ اوثق کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تفرد قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا اگر وہ بہت بڑے امام ہے جیسے امام مالک زوری تو اس کا تفرد قبول کر لیا جائے گا. کچھ حالتوں میں نہیں کیا جائے گا اور ان میں سے ہر کسی کے لیے الگ قرائن ہوتے ہیں. ابن رجب نے لکھا ہے. ایک اور بات یہ کہ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو متفرد ہو رہا ہے بلا موافقت یعنی تو کوئی مخالفت نہیں کر رہا بس ایک ایکسٹرا چیز اس نے بیان کر دی تو کیا وہ روزانہ کے مسائل میں سے جیسے نماز روزہ طہارت تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری امت نے روایت نہیں کیا تم روایت کر رہے ہو. ہاں نکاح ہو گیا صدقۃ الفطر کے بارے میں کوئی بات قربانی کے بارے میں یہ قبول کی جا سکتی ہے. پھر طبقات ہوتے ہیں روات کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار جو امام احمد نے بھی تعلیم کری انہوں نے کیا تعلیم کری ان کے سامنے ایک بندے نے کہا کہ مجاہد کہتے کہ ابن عمر نماز میں شروع کے علاوہ رفع نہیں کرتے تھے تو امام احمد نے کیا کہا کہ نافع اور سالم کہاں ہے. یعنی نافع اور سالم ان کے زیادہ اثبت شاگرد ہیں. مجاہد ان کا کوئی پکا شاگرد تھوڑی سالم بیٹا ہے اور نافع ہر وقت سفر و حضر میں ساتھ رہنے والا تو وہ تو رفع الیدین بیان کر رہے ہیں. تو پھر یہ طبقات دیکھے جاتے ہیں کہ ایک بڑے امام کی جو شاگرد ہیں ان کے طبقات کیا ہیں. ان طبقات میں اگر تو سب طبقے ایک بات کریں قبول کی جائے گی. اگر سب طبقوں میں سے کم درجے والا طبقہ ایک ایسی بات کرے جو روزانہ کے مسائل سے ریلیٹڈ ہے یا اس سے دین میں ایک بڑا فرق آ رہا ہے یا روزانہ کے مسائل سے ریلیٹڈ تو ہم پھر اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ زیادہ اوسط نے وہ چیز بیان نہیں کری. اچھا اگر زیادہ اوسط اس کے 5-6 اسٹوڈنٹس ہیں جیسے نافع اور سالم اب یہ دونوں اگر مخالفت کر دیں تو پھر ایسی صورت میں ہم پھر اس کے بھی قرائن ہوتے ہیں کہ اس میں ہم کس صورت میں کس کی بات قبول کریں گے. کبھی کبھار رد کریں گے کبھی کبھار قبول بھی کر لیں گے کبھی کبھار شرائط کے ساتھ قبول کر لیں گے. اب جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے نافع سے یہ اور سالم سے بھی کہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ نے خیبر کے موقع پہ گدھوں کے گوشت سے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا. سالم کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سالم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں. نافع کے بھی اسٹوڈنٹس یہ بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نافع سے روایت بیان کرتے بخاری میں کہ نافع نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہمیں خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے اور لہسن سے منع فرمایا. تو اب اس کا حل کیا نکالا کیونکہ نافع بہت بڑا امام ہے اس کی روایت کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے مخالفت بھی ہے بہت ساروں کی. سالم کے سارے اسٹوڈنٹس اور خود نافع کے اسٹوڈنٹس تو اس کا حل کیا نکالا امام ابن حجر العسقلانی نے شرح میں کہ انہوں نے کہا کہ نافع نے جو بات کہی ہے نا یہ مکروہ ہے یعنی یہ حرمت پر معمول نہیں ہے. پالتو گدھے کا گوشت تو بالکل حرام ہے البتہ نافع نے جو اضافہ کیا ہو سکتا ہے رسول اللہ نے کہا ہو تو یہ ہم اس کو کراہیت پر معمول کریں گے حرمت پر نہیں. یہ شارٹ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا شاذ و تفرد کا مسئلہ کہ شاذ انٹرنٹ پھر بتا رہا ہوں دو قسم کی. ایک تو یہ کہ ثقہ اپنے سے اوسط کی مخالفت کرے ایک یہ کہ مخالفت نہ کرے لیکن متفرد ہو رہا ہو باقی یہ اوسط میں بیان نہ کرے. ایک اور مثال لے لیں ساتھی سے جس کو حافظ زبیر نے صحیح بھی کہا یہ بھی صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے
کہ رسول اللہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جگہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ، جبکہ بخاری میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو روزانہ کے مسائل نہ مسلم نے بیان کیا، نہ بخاری نے، نہ امام مالک نے، ایک آفاقی بندہ پتہ نہیں ابو داؤد میں روایت ہے کس کتاب میں، وہ آ کے یہ بیان کرتا اور ہے بھی وہ دور طبقے کا، یعنی کہ تبا تابی ٹائپ کا، اور وہ یہ بات بیان کرتا ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، یہ تفرد ہے اس کا۔ اور کسی نے یہ بات بیان نہیں کری، یہ تو نماز کا روزانہ 5 وقتہ مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا؟ اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ برکاتہ کا اضافہ اس پر علامہ البانی نے بھی صحیح کہا، زبیر رضی نے بھی، متقدمین سب اس کو رد کرتے ہیں، یہ رد ہے، کیونکہ جتنی ہمارے پاس مین روایتیں اور عالی سند کی روایتیں ہیں کس میں وہ برکاتہ کا اضافہ نہیں آیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو نہیں ملتا، مصنف عبد الرزاق میں نہیں ملتا۔ ایک اور بات آخر میں کہہ دوں کہ ہم صحابہ اور تابعین کے عمر کو دیکھتے ہیں، ہمیں صحابہ اور تابعین سے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، صحابہ اور تابعین سے نماز میں ایک طرف سلام پھرنا تو مل جاتا ہے، رسول اللہ سے نہیں ملتا لیکن صحابہ سے مل جاتا ہے اور تابعین سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے ایک طرف سلام پھرنا، لیکن وہ برکاتہ کا اضافہ صحابہ اور تابعین سے نہیں ملتا۔ کتنی عجیب بات ہے، اس کا مطلب وہم ہوا ہے راوی کو اس لیے، اور ہے بھی وہ لیٹ لطیف، لیٹ کمر ہے وہ راوی، مین کتابوں کا راوی ہے ہی نہیں، نہ اثبت راوی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمیں صحابہ اور تابعین سے، اور تابعین سے تو بہت زیادہ، ہاتھ کھلے چھوڑنے کی روایتیں نماز میں مل جاتی۔ باقی امام احمد کا فتویٰ، امام اسحاق بن راویہ کا فتویٰ، امام ترمذی جو امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا فتویٰ، امام نووی، سب کہتے ہیں کہ ناف سے نیچے اوپر چھاتی کا لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا، کسی صحابی تابعی کے عمل میں نہیں ملتا، ہاتھ کھلے چھوڑنے کا عمل مل جاتا ہے تابعین سے، عطا ابن جریج، حسن، لیکن یہ کسی سے نہیں ملتا، سینے پہ ہاتھ باندھ تفرد ہوگا، ایسا تفرد جو رد کیا جائے گا، کیونکہ 5 وقت نمازوں کا مسئلہ ہے۔ کیوں نہیں اوثق راویوں نے، نہ موطا میں آیا، نہ بخاری میں آیا، نہ مسلم میں آیا، نہ مصنف عبد الرزاق میں آیا، نہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا؟ السلام علیکم، یہ حدیث جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ صحیح ہے کہ چومنا جو ہے وہ چھونے میں سے، لمس میں سے، ومن الوضو، اور اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ اس پہ منقطع کا حکم لگائے ہوئے شیخ شصری نے، لیکن یہ ان کی بات غلط ہے۔ شیخ شعیب النوت کا بھی یہ موقف تھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ عبید اللہ جو ہے نا یہ عبداللہ بن مسعود کا بیٹا، اور یہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا جب عبداللہ بن مسعود وفات پا گئے تھے۔ اب دیکھیں شیخ عبدالعزیز طریفی صفحہ نمبر 430 پر لکھتے ہیں الحدیث المعلیٰ میں ایک جگہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الانقطاع فی ذلک فی روایت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن علامہ القواعد الاسرہ والحدیث فنقول ھذا فی نظر، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ عبید اللہ کا اپنے باپ سے سما نہیں ہے اور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں، تو اس نے ان سے کچھ بھی نہیں سنا، تو یہ علت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نقول ہوا قتل لم یسمع منہ، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں سنا، ولیکن العلماء لا یعلون الذی تفرد به ابو عبیدہ، لیکن کیونکہ یہ منہج متقدمین میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک ایک حدیث کو ایسا انڈیویجول کیس وہ ٹریٹ کرتے، تو کہتے تھے تو کیا ہوا، جہاں پہ ہم منقطع کا حکم نہیں لگائیں گے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بل اعلال بھی روایت ابو عبیدہ فیہا نظر، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اعلال کرنا، ابو عبیدہ یہ ایک دوسری روایت ہے لیکن بتا رہا ہوں کہ عبید اللہ کی چاہے کوئی بھی حدیث ہو اپنے باپ سے وہ سرات پر معمول ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے اندر نظر ہے، اس کے اندر نظر ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ جو لوگ اس طریقے کے اوپر چلیں جیسے شیخ شصری ہیں اور شیخ شعیب النوت ہیں، تو کہتے ہیں کیونکہ شیخ شعیب النوت نے نا مسند احمد کی ایک روایت کو ضعیف کہہ دی اس وجہ سے، انقطاع کی وجہ سے، تو کہتے ہیں اس کے اندر نظر ہے، پرابلم ہے، وذالک ان الانقطاع لیس علۃ قطعیۃ مترددۃ ولکن علۃ ظنیۃ غالبۃ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قطعی علت نہیں ہے انقطاع ہونا اور پھینک دینے والی، بلکہ یہ ایک ایسی علت ہے جو کہ ظنی ہے اور غالب گمان پر مبنی ہے، لأن الانقطاع علامۃ علی وجود جہالہ فی الاسناد، کیونکہ یہ جو انقطاع ہے نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جہالت ہے سند میں، یعنی کہ کوئی چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، والجہالۃ ہی جہالۃ العین، اور یہاں پر جو ہے جہالت و جہالت العین ہے۔ وہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود یرا عن ابیہ بواسطۃ، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے واسطے سے، من اہل البیت، اپنے گھر والوں سے، من اہلی بیتی ابی و اہلی بیتی ابی ازواج عبداللہ بن مسعود، ازواجی عبداللہ بن مسعود و ابناء الکبار، تو وہ اپنے بڑے بھائیوں سے اور ان کی بیویوں سے عبداللہ بن مسعود کی روایت کرتے، فلہذا یغتفر مثل هذا الانقطاع ولا يعل بهذا الحديث، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے علماء جو ہیں وہ اس چیز کو انقطاع نہیں سمجھتے تھے اور ایسے انقطاع کو معاف کر دیتے تھے اور وہ اس سے حدیث کی تعلیل نہیں کرتے تھے۔ صحیح ان الاصل فی الانقطاع انه علت، وہ کہتے ہیں بات اس میں کوئی شک نہیں کہ انقطاع جو ہے وہ اس میں وہ علت ہی ہے،
ولیکن یدفع اذا احتفت القرائن، لیکن یہ اٹھ جاتی ہے اگر ہمارے پاس قرائن جمع ہو جائیں، بمعرفت الواسطہ، اگر ہمیں واسطہ مل جائے، ولو لم تعین وذالک ان تعین محال، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر تعین نہ ہو اور اس کا تعین محال فربما کانت زوجتی فلانۃ او زوجتی فلانۃ او کان ابن فلان او کان ابن ولکن ایا کان منهما فذلک دلیل علی الاتصال، وہ کہتے ہیں ان کے بہت مشکل ہو جائے کہ بھئی ان کی بیوی بھی مر گئی تھی یا یہ وہ فلاں بیوی تھی فلاں بیٹا تھا، پھر تو پرابلم ہوگی، لیکن ویسے یہ دلیل ہے اتصال پر، کنیکٹڈ چین پر، لہٰذا یقول العلماء، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں روایت ابی عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود عن ابی منقطع فی حکم متصل، وہ کہتے ہیں جہاں تک متصل کے حکم کا تعلق ہے تو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کی اپنے باپ عبداللہ بن مسعود سے روایت جو ہے وہ منقطع ہے حکماً، وہ اتصال کے حکم کے، وہذا له نظائر کثیرہ، اور وہ کہتے ہیں اس میں پھر اور بھی نظائر ہیں وہ سب وہ ذکر کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ولہذا نقول ان روایت ابراہیم منقطع فی حکم المتصل، وہ کہتے ہیں اسی طرح ابراہیم نقی کی عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے وہ منقطع ہے حکم اتصال کے حوالے سے، وہ روایت المنقطع التي تاخذ حکم الاتصال، اور وہ کہتے ہیں ایسی منقطع روایت جو کہ حکم لیتی ہیں اتصال کا، عدیدۃ منہا، ان میں سے کون کون سی روایت، ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود نبی اپنے باپ سے وہ روایت ابراہیم نقی عن عبداللہ، اور ابراہیم نقی کی وہ عبد الجبار بن وائل بن حجر، اور عبد الجبار بن وائل بن حجر کی بھی اپنے باپ سے نبی وائل بن حجر، وہ روایت ابی نجر مجاہد، پھر وہ روایت وہ سفیان عن مجاہد بن جبر، وہ روایت ابن جریج عن مجاہد بن جبر، اور ابن جریج کی مجاہد بن جبر، یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کیا نانا ہے جریج مدلس، فہذہ محمولۃ، تو یہ سب محمولہ ہیں کس پر، لأن الواسطہ فی ذلک هو القاسم بن ابی، پھر وہ چیز پوری نقل کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا سمجھنے کی، آگے جا کے وہ کہتے ہیں ولہذا نقول ان اثر عبداللہ بن مسعود لو کان من روایتی ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود و انفرد بھی کو کہ یہ اس روایت سے اور انہوں نے اس میں تفرد بھی کیا، ولم یکن الحدیث من طریق خفیف ولم یکن به الا هذه الا واستقام متن فانه لا يعل هذا، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اس کے اندر تعلیل نہیں ہوگی، فان الحدیث لا يعل بتفرد ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ونقول حينئذ بان هذا الحديث حسن، یہ حدیث حسن ہے، ولكن الحديث لم يتفرد به من هذا الوجه بل فيه علة اشد من هذا كما تقدم الاشارہ الیہ، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک اور علت ہے جس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو رد کر رہے ہیں، یہ والی نہیں جو میں نے آپ کو بھیجی ہے، ایک اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی طرف ہم نے اشارہ کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔